بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، جرحزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے۔ ایک آزاد آپ دیکھ رہے ہیں نمایاں انسان۔ ناظرین، آج میری یہ خوش قسمتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جس شخصیت کے پیچھے پھر رہے ہیں، جس شخصیت کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، وہ شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس چل کر آئیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گئے، اور آج میری یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں بغیر ٹائم ضائع کیے مولانا سے آپ کی بات کرواتا ہوں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا احسان ہے۔ مولانا صاحب، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ امت کی اکائی کے لیے، امت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے آ کے آپ کو امت کے لیے کیا میسج دیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالی بہت بڑے معلم ہیں، عالم ہیں، ریسرچر ہیں۔ میرے پاس آئے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے گھر میں، اور میں اپنے جذبات بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش تھا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو وحدت اور جتنے بھی غیر مذہب ہیں ان کو ریفرنسز کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ جو مسلمان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ ان سے خوش ہو۔ تو میری ہر پل ہر پائے کے لیے دعائیں ہیں، ہر اس بندے بندی کے لیے بھی دعائیں ہیں جو یہ کام کرے گا، قرآن کی خدمت کرے گا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی سچے دین کی تبلیغ و نشر و اشاعت کرے گا، میرے لیے اس کی نیک تمنائیں ہیں۔ مولانا صاحب، پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ کو روکوں، لیکن میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کے پاس آئے تو ان کا بنیادی ہدف کیا تھا؟ امت کو ایک پیج پر رکھنے کے لیے انہوں نے کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو کی جو باقی اپنی تقاریر میں، جو اپنے باقی محفلز میں وہ نہیں کر پائے تھے؟ آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی خاص آپ کے پاس جو میسج یا پیغام لے کے آئے؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں مجھ سے کی ہیں، امت واحدہ، امت اتحاد امت کی بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دیوبند، بریلوی، اہل دین، شیعہ یہ سب مسلمان ہیں، باقی ان کے تقابل میں جو ادیان ہیں ہم نے ان کے مقابلہ میں کام کرنا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت اپریشیٹ کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھی بہت اپریشیٹ کیا۔ وہ رائے گنج تشریف لے گئے مرکز میں، ان کی ہمارے بڑوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، میرے استاد مولانا الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، میرے کلاس فیلو مولانا خورشید صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، جزائے خیر دے۔ ناظرین، یہاں تک تو ایک ایسی چیز تھی کہ آپ کو لگا ہوگا کہ واقعتاً میرے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب موجود ہیں، لیکن اب میں اس چیز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت بڑے فین ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے سکرین پر میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں، میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عماد الاسلام صاحب، جن کا تعلق جہلم سے ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سارا حادثہ کیسے پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک دین دے دیا، پھر آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، آپ اس چیز کو کس طرح سے سوسائٹی میں لے کے چلتے ہیں، ہم انہی سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، اب ذرا ناظرین کو ہم نے بتا تو دیا ہی ہے کہ مولانا صاحب خود نہیں تھے، ان کے بہت بڑے ایک چاہنے والے جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے اس لب و لہجے کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں یہی کہوں گا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں جو ہے مسلمان کے گھر پیدا فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کو امتی اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اور یہ مولانا طارق جمیل صاحب جیسا انداز بننا یہ حاضہ فضل میں ربی ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس سے کئی میری بہنیں، کئی میرے بھائی نمازی بن گئے، کئی قرآن پڑھنے والے بن گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو فالو کرنے والے بن گئے۔
آپ کے چینل سے توسط سے میں یہی گزارش کروں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم آؤ اللہ رسول کی طرف رجوع کریں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، تو ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈھل جائیں، دنیا اور آخرت میں اللہ عزت۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جب آپ کی مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، آمنے سامنے بیٹھے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے وہاں پر نہیں کہا کہ مجھے اس طرح سے بیان کر کے دکھاؤ، خطاب کر کے دکھاؤ، تو اس وقت مولانا کے کیا اظہار تھا، کیا انہوں نے کہا اس وقت؟ جی مجھے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میرے ویڈیوز بیان مولانا صاحب نے دیکھے ہیں۔ اچھا، تو میں نے مولانا سے پوچھا، میں نے کہا میرے بیان دیکھیں؟ کہتے ہیں ہاں دیکھیں۔ تو اس میں مجھے کہنے لگے کہ بیٹے آپ نے امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے، سنی دیوبند بریلوی حدیثی سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اس میں مزید الفتیں پیدا کرنی ہے، دراڑ نہیں پیدا کرنی ہے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ دین کا کام لے رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسا لگتا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے سٹائل سے، چونکہ انہوں نے ایک اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ سرو کیا دین کے لیے، خدمت کے لیے، قوم کے لیے، جس کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ بھی ہے۔ گو کہ کچھ لوگ ان سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیسا لگتا ہے آپ کو، کیسا لگتا ہے کہ جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں سوسائٹی میں؟ تو میں بہت اچھے تناظر سے دیکھتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور جہاں صحت مند تنقید ہوتی ہے وہاں بے جا تنقید بھی ہوتی ہے۔ تو صحت مند تنقید آپ کی اصلاح کرتی ہے، بے جا سے بھی آپ اور ابھرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب جیسے نیک شریف اور بعمل عالم کی برکت سے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ہدایت دی، تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا، مولانا صاحب کی سب سے گرپ والی شاعری، اللہ کا کلام یا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ اشعار جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو مولانا صاحب کی طرز پہ ہے، وہ ذرا ناظرین کے ساتھ تو شیئر کریں پہلے۔ جی کہ محمد سے وفاتون ہے کہ تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسط احمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ کبھی ہم کو تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم کو تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ ردیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا۔ آپ کے حوالے سے بھی مولانا صاحب کے وہ ذرا کچھ شیئر کرنا چاہیں تو؟ جی میں تو یہ کہوں گا، اور بھی دکھ ہے زمانہ میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو ہم اتحاد امت کی نسبت سے میں گزارش کر رہا ہوں اللہ کے واسطے ہم ایک ہو جائیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو آن ویڈیو بتاؤں، آن ویڈیو کہ میں واحد مولانا صاحب کا، آپ کہہ لیں عاشق کہہ لیں، فالور کہہ لیں، اسٹوڈنٹ کہہ لیں، پاکستان میں ہوں جو پریکٹیکلی اللہ کے فضل و کرم سے شیعہ علماء، سنی علماء، دیوبند بریلوی حدیث علماء، جید علماء سے ایک ایک کر کے ملاقاتیں کر رہا ہوں اور امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے شروع میں میرا بڑا مذاق اڑایا، لیکن اغصار شجر سے امید بہار آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی، اللہ نے مجھے مزید طاقت دی، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی قوت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے۔ تو میں نے اللہ کے فضل سے محنت کی۔ کتنے اب مسلمان بھائی بہنیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اتحاد امت کا کام کر رہے ہو،
یہ بالکل 100% ٹھیک ہے، اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مجھے ایک مولانا صاحب کی اور چیز جو یاد آ رہی ہے وہ مولانا صاحب کی دعا ہے۔ دعا میں لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دعا مانگنا پسند فرماتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت امت مسلمہ پر کڑا وقت ہے، بالخصوص فلسطین کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دعا حقیقتاً مولانا کی طرز دعا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا غیاث المستغیثین و یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا حنان یا منان، اے زمین آسمان کے اللہ، اے مشرق مغرب کے اللہ، اے شمال جنوب کے رب، اے وہ رب جس کی ابتدا کی حد نہیں، جس کی انتہا کی حد نہیں، ہم تیری پاکی بیان نہیں کر سکتے ہیں، تیرے نبی علیہ السلام کی شان کا ذرا برابر حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خود فرماتا ہے کہ ساری دنیا کے لکڑ کی قلم بنائی جائیں، ساری دنیا کی سمندروں کی سیاہی بنائی جائیں، تعریف لکھنا شروع کرو، قلم ٹوٹ جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائیں گی، تیرے اور تیرے نبی علیہ السلام کی ذرا برابر تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تو ہمیں تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں ایمان دیا، اے اللہ ہمیں ہمارے ایمان میں عافیت ہے، ہمارے ایمان میں اے اللہ استقامت ہے، ہم یا اللہ بالکل ٹوٹ گئے، یا اللہ جب سے تجھ سے دور ہوئے ہیں، یا اللہ بالکل ٹوٹ گئے، یا اللہ اے اللہ جب سے تجھ سے دور ہوئے ہیں، یا اللہ ہم غموں میں ڈھل گئے، یا اللہ اپنے بھی مارے جا رہے ہیں، باہر والے بھی مارے جا رہے ہیں، اے اللہ تو میں ایک کر دے، یا اللہ جیسے مسلمان پہلے 313 میں ایک تھے، تیری مدد تھی، تیری نصرت تھی، تیری تائید تھی، 1000 ٹاکرے کے لیے آئے تھے، وہ نیست و نابود ہو گئے تھے۔ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے اور بیٹیاں شہید ہو رہی ہیں، یہ آپس کی تقسیم ہونے کی وجہ سے ہے، آپس میں منقسم ہونے کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ایک کر دے، یا اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، جیسے تو چاہتا ہے ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں توبہ نصوحہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا، ہمارے دل کے رخ کو اپنی طرف پھیر دے، ہمارے اعمال کو اپنے نبی علیہ السلام اور اپنے نبی علیہ السلام کی آل اہل بیت اور صحابہ کی تعلیمات کی طرف پھیر دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے صفاتی ناموں کے طفیل قبول فرما، اپنے نبی علیہ السلام کے طفیل اور ان کی آل کے طفیل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی نبی آمین۔ مولانا صاحب یقینی طور پہ میں دوبارہ وہی الفاظ بار بار نہیں دہرانا چاہ رہا، مجھے دعا کے درمیان ایک اور چیز جو یاد آئی مولانا طارق جمیل صاحب کی، وہ یہ چیز تھی کہ آپ کے حوالے سے سعدیہ حلیمہ کے ایک لوری ہے اسپیشلی، مولانا وہ پڑھا کرتے تھے، اگر وہ آپ کو یاد ہو، مطلب وہ اسپیشل لوری کے حوالے سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولن دیوی حسین، نے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی ترہیں چومین دیوی حسین۔ جی ناظرین، مجھے تو میں جس سیگمنٹ کی طرف بھی جاتا ہوں، مجھے کوئی بھی یاد مولانا طارق جمیل صاحب کی ہو، یا میں ایک پروڈیوسر ہونے کی حیثیت سے سوسائٹی میں مختلف علماء کی دعائیں، مختلف علماء کے جو فیکٹس کی طرف دیکھتا ہوں، تو وہ ہر ایک آواز مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو ہم یہی دعا کریں گے کہ جس طرح سے یہ آواز ملتی ہے، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو بھی ملائے، سنی وہابی شیعہ کا جو اس وقت کلیش ہے یہ ختم ہو کے ہم پوری دنیا میں امت مسلمہ ایکتے کے ساتھ ایک ہو کے ایک جسم کی مانند پوری دنیا میں ظلم کی طاقتیں ہیں ان کے خلاف نبرد ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ہم مولانا صاحب سے وقتاً فوقتاً مل کے اور بھی گزارشات ان سے کریں گے۔ مجھے جو کچھ آپ مولانا صاحب سے سننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان آزاد کو اجازت دیجیے۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ۔